جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ صبر میں بڑا ویلا مچا رہے ہیں۔ جناب عمران خان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، جو مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے، اس نے خود اپنا نکاح جو ہے بشرا بی بی اول سے جو ہے عدت میں کیا۔ اس کا مطلب ابھی تک ساری زندگی جو گزاری ہے انہوں نے 4-5 سال، وہ زنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عدت المختلعہ، کہ خلو یافتہ جو عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ حیضۃ واحدہ، ایک دفعہ اس کی ماہواری کا آ جانا، ایک دفعہ منسز کا آ جانا۔ مفتی صاحب نے جو پہلا نکاح پڑھایا وہ بالکل درست ہے۔ دوسرا نکاح نہ بھی پڑھایا جاتا پھر بھی ان کا پہلا نکاح درست بھی تھا، اور ان کا تعلق میاں بیوی والا اسلامی بھی تھا، شرعی بھی تھا۔ پہلا نکاح احادیث کی روشنی میں درست ہے، دوسرا نکاح پاکستان کے قانون کے مطابق درست ہے۔ جس طرح نکاح کی تجدید ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی تجدید ہوتی ہے، دونوں صورتیں درست ہیں شریعت کے اندر۔ مجھے کہا جائے کہ مفتی صاحب کلمہ پڑھو، میں فوراً کہہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ میرا پہلے والا جو زمانہ گزرا ہے وہ بغیر اسلام کے تھا یا بغیر کلمے کے تھا؟ عید کے بعد اسی مقدمے کے اندر فریق بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میری گفتگو کے ساتھ ہی یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن۔ ناظرین، آج کل جو ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا کی گردش بنی ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ صبر میں بڑا ویلا مچا رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، جو مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے، اس نے خود اپنا نکاح جو ہے بشرا بی بی اول سے جو ہے عدت میں کیا۔ اس کا مطلب ابھی تک ساری زندگی جو گزاری ہے انہوں نے 4-5 سال، وہ زنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو مختلف جو ہے مختلف اسکالرز نے اس کے بارے میں جو ہے اپنے اپنے انداز میں روشنی ڈالی۔ کئیوں نے کہا جناب کہ نکاح جو ہے عدت میں ہوا ہے، کئیوں نے کہا یہ بالکل بات نہیں ہوئی۔ تو مفتی صاحب نے اپنے ایک لائیو پروگرام میں اس کو بڑا بخوبی طریقے سے بتایا کہ عمران خان صاحب کا جو نکاح ہوا ہے وہ عدت میں نہیں ہوا، وہ ایک اسلامی اور شرعی طریقے سے ہوا ہے۔ آج ان سے بات کریں گے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور جو عدت ہوتی ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام میرے بیٹے، آپ نے بہت عمدہ سوالات کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر عدت کے حوالے سے ہماری شریعت نے جو قانون مقرر کیا، چاہے وہ فقہ حنفی ہو چاہے فقہ جعفری ہو، عورت جو عدت میں ہے اس کی اپنی شہادت کافی ہے اس بات پر کہ عدت ہے یا عدت ختم ہو چکی ہے۔ جب ہم اس شریعت کے ضابطے کے تحت محترمہ بشرا بی بی سے رابطہ کرتے ہیں تو انہوں نے مختلف پروگراموں میں یہ بات کہی کہ میری عدت کا زمانہ میرے گھر یعنی خامد جو سابق تھا ان کے گھر ہی میں میری عدت مکمل ہو گئی، تو پھر میں نے محترم عمران خان صاحب سے نکاح کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات مفتی سعید خان صاحب فرما رہے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو بھئی میں نے ایک درمیانہ راستہ دیا۔ میں نے کہا 17 نومبر کو ہماری پاکستان کی ایک عدالت نے خلو کے تحت علیحدگی کا فیصلہ کیا محترمہ بشرا بی بی کے لیے، اور 1 جنوری کو مفتی سعید خان صاحب نے نکاح پڑھایا پہلا۔ میں نے درمیان میں جو راستہ نکالا وہ یہ نکالا کہ جو خلو یافتہ عورت ہوتی ہے، ہم سب کے نبی رحمت کے فرامین کی روشنی میں، جس میں 7 احادیث مقدسہ ہماری صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے 2 میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عدت المختلعہ، کہ خلو یافتہ جو عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ حیضۃ واحدہ، ایک دفعہ اس کی ماہواری کا آ جانا، ایک دفعہ منسز کا آ جانا، یعنی 1 مہینے کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے جو خلو یافتہ ہو۔ 17 نومبر کو عدالتی طور پر خلو ہو رہی ہے، اور 1 جنوری کو نکاح ہو رہا ہے پہلا، جو محترم مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا۔ تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے جو پہلا نکاح پڑھایا وہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ احادیث کی روشنی میں جب ہے ہی 1 مہینہ عدت اور یہاں 1 مہینہ اور 14 دن آ رہے ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ مفتی سعید خان صاحب نے جو پہلا نکاح پڑھایا قائد محترم عمران صاحب کا اور محترمہ بشرا بی بی کا، وہ شرعی طور پر احادیث کی روشنی میں بالکل درست ہے، جائز ہے، شرعاً اور قانوناً نافذ ہے، مؤثر ہے اور معتبر ہے۔ اب اس کے بعد درمیان میں کوئی بات آئی اور اس کے بعد جناب بلایا گیا پھر مفتی سعید خان صاحب کو اور کہا گیا کہ دوبارہ نکاح پڑھائیں۔ تو جس طرح نکاح کی تجدید ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی تجدید ہوتی ہے، دونوں صورتیں درست ہیں شریعت کے اندر۔ مجھے کہا جائے کہ مفتی صاحب کلمہ پڑھو،
میں فوراً کہہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کا کیا معنی ہے کہ میرا پہلے والا جو زمانہ گزرا ہے وہ بغیر اسلام کے تھا یا بغیر کلمے کے تھا. تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے اور تجدید ایمان بھی. اب دوسرا نکاح جو مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق پڑھایا کہ پاکستان کے قانون میں خلو یافتہ عورت ہو، تنسیخ یافتہ ہو، طلاق یافتہ ہو، ان سب کے لیے ہیں 90 دن. بہرحال پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. تو مفتی سعید خان صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر دوسرا جو نکاح پڑھایا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق پڑھایا. اگر خان صاحب وہ نکاح نہ بھی پڑھواتے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہونا تھا. مسئلہ کوئی نہیں تھا کیونکہ شرعی طور کے اوپر ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے حجت ہم سب کے نبی رحمت ہیں، احادیث مقدسہ ہیں. دوسرا نکاح نہ بھی پڑھایا جاتا پھر بھی ان کا پہلا نکاح درست بھی تھا اور ان کا تعلق میاں بیوی والا اسلامی بھی تھا، شرعی بھی تھا. اب دوسرا نکاح اس لیے پڑھایا گیا کہ ان کو خان صاحب کو کسی وکیل نے کہا ہوگا جی 90 دن گزرنا ضروری ہے، تو 90 دن اب گزرے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ چلو دوبارہ نکاح پڑھا دو. تو پہلا نکاح احادیث کی روشنی میں درست ہے، دوسرا نکاح پاکستان کے قانون کے مطابق درست ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ عدت کی 4 صورتیں ہیں جو قرآن پاک میں اور احادیث مقدسہ میں موجود ہیں. پہلے نمبر پر وہ عدت جس میں خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کو عدت وفات کہتے ہیں. دوسرا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، علیحدگی ہو گئی، اس کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. طلاق یافتہ عورت اس کی عدت کو بھی بیان کیا کہ ثلاثۃ قروء 3 منسز کا آنا. چوتھی عدت ہے خلو یافتہ عورت کی. تو اس کے لیے حضور کے جو فرمان مبارک پہلے بھی میں نے سنا ہے پھر سنا دیتا ہوں کہ عدت المختلعہ خلو یافتہ عورت کی جو عدت ہے حیضۃ واحدہ، وہ ایک دفعہ ماہواری کا آنا ہے، ایک دفعہ منسز کا آنا ہے. ایک بی بی صاحبہ نے خلو لی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان تعتدہ کہ تو عدت گزارے گی بحیضۃ واحدہ، صرف ایک حیض کے ساتھ. جیسے ہی ایک حیض کی صورت بنے گی اس کے بعد تم غسل کرو گی تو یعنی 1 مہینے کے اندر اندر تمہاری جو ہے عدت ختم ہو جائے گی. غسل کرتے ہی تم دوسری جگہ پہ چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو اس لیے مفتی سعید خان صاحب کا جو پہلا نکاح ہے وہ اسلامی ہے، وہ شرعی ہے، حضور کے فرامین کی روشنی میں درست ہے. اور دوسرا جو نکاح پڑھایا گیا ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق پڑھایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے ہاں جب عدالتی فیصلہ ہو تو اس میں 90 دن کا وقفہ ہونا چاہیے اس نکاح کے بارے میں جو نیا ہو رہا ہے اور اس عدالتی فیصلے کے درمیان جو عدالتی فیصلہ آ چکا ہے. اچھا تو مفتی صاحب اگر ہم پاکستان میں اس وقت پاکستان کے سٹیزن ہیں، پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ 90 روز جو ہوں گے پھر ہم آپ کے نکاح کو مانیں گے، تو اب جو خان صاحب پہ جو ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے وہ تو پاکستان کے آئین کے مطابق لگایا جا رہا ہے. مفتی سعید خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جب عمران صاحب کا بشریٰ بی بی سے نکاح تب وہ عدت میں تھی، تو اس چیز کو کنفلکٹ کیوں اس چیز میں آ رہا ہے؟ اگر 1 مہینہ بقول آپ کے اسلام کہتا ہے جی 1 مہینے کے بعد نکاح واجب ہے ایک لڑکی کہے تو، لیکن آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے نکاح عدت میں کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ جب خان صاحب کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف فرمائے کہ خان صاحب قادیانی ہیں، خان صاحب یہودی ہیں، یہودیت کے اوپر ہیں. اب ان بیچاروں کو کوئی بات اور تو نظر نہیں آئی. انہوں نے جناب مفتی سعید خان صاحب کی سادگی سے فائدہ اٹھایا، ان کا سے ایک بیان حلفی لے لیا. انہوں نے بھی اپنے مسلک کو دیکھتے ہوئے، اپنے مکتب فکر کو دیکھتے ہوئے، اپنے مکتب فکر کی جماعت کی جو سیاسی ہے اس کی تائید کے لیے انہوں نے، میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی خاص طور پہ اوورسیز کے جو ہمارے حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، پاکستان میں رہنے والے جو محبت کرتے ہیں محترم عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، ان کی درخواست پر میں ابھی اسلام آباد سے ہی واپس آ رہا ہوں تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد اسی مقدمے کے اندر فریق بننے جا رہے ہیں اور بحیثیت عالم کے اور مفتی کے انشاءاللہ جب میں نے 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ اسی طرح گفتگو کی جس طرح کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور چونکہ وہاں باحوالہ ہوگی، با دلائل ہوگی، ایک لمبی گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ میری گفتگو کے ساتھ ہی یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا اور یہ مقدمہ جو ہے ان کے خلاف ہوگا جو مدعی بن کے مستغیث بن کے جنہوں نے یہ مقدمہ کیا ہے اور مفتی سعید خان صاحب پر دباؤ کے تحت یا ویسے محبت کے اندر یا ہم عقیدہ ہونے کے باعث ان سے بیان حلفی لیا ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، شرعی حیثیت بھی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے اس عدالتی فیصلے سے پہلے ان کے جو پہلے خاوند ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ایک تحریر
طلاق کی لکھ کر محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو دے چکے ہیں اور وہ میری اسلامی عدالت میں موجود ہے. یعنی کہ پورے ٹھیک 1 مہینہ پہلے نہیں جو تحریر طلاق کی خاور مانیکا صاحب محترم خاور مانیکا صاحب نے لکھی ہے وہ اس عدالتی فیصلے سے کم از کم 7 سے 8 مہینہ پہلے ہے. 7 سے 8 مہینہ پہلے محترم خاور مانیکا صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریری طلاق لکھی جو اپنی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کو دی. اس کے اوپر انہوں نے پھر آ کے عدت گزاری اس تحریر کی وجہ سے. پھر خان صاحب کو کہا گیا یا بشرا بی بی کو کہا گیا کہ نہیں آپ عدالت سے بھی جناب خلو لے لیں. اب عدالت سے جو خلو لی گئی اس کی پھر 2 صورتیں بنی جو میں نے بتائی کہ پہلا جو نکاح ہوا ہے عدالتی فیصلے پر وہ ہوا ہے 1 مہینہ 14 دن کے بعد اور دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ ہوا ہے 90 دن کے بعد. وگرنہ محترمہ کی جو اصل طلاق ہے وہ اس تحریر کی وجہ سے ہوئی ہے جو محترم خاور مانیکا صاحب نے اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو دی اور اس کے بعد وہ عدت میں بیٹھیں. عدت میں بیٹھنے کے دوران اور اس کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ یہ تحریر مؤثر ہے شرعی طور پر مؤثر ہے لیکن آپ عدالت سے بھی خلو لے لیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا یہ کہنا کہ میری عدت میرے خامند پہلے کے گھر میں گزری وہاں سے گزرنے کے بعد پھر ہم نے جناب عدالت کی طرف رجوع کیا وہاں سے خلو لی پھر اس کے بعد 1 جنوری کو ہمارا نکاح ہوا ہے. تو اس معنی یہ ہے کہ پہلی تحریر کے مطابق یقیناً اور اس نکاح کے درمیان 9 سے 10 مہینے کا وقفہ ہے اور شرعی طور پر وہ جو تحریر لکھی تھی محترم خاور مانیکا صاحب نے اسی سے ہی محترمہ کو طلاق ہو چکی تھی اور عدت شروع ہو چکی تھی.